بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم الآثار کی آج ایک اور نشست میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید مطیع الرحمان، اور ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر عمار ناصر صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہم کچھ اور پہلو ڈسکس کریں گے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے صحابہ اور قرآن سے ریلیٹڈ کچھ سوالات کی تفہیم کرنے کی کوشش کی تھی اور اس پہ گفتگو کی تھی۔ اسی سے ریلیٹڈ آج کچھ اور بھی پہلو ہیں، میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہم رکھتے ہیں اور وہ اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ پہلا پہلو جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری تفصیل سے گفتگو ہوئی کہ اصحاب کو، یہ صحابہ کی جماعت کو قرآن مجید، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان جس طرح کرتے ہیں ایک مرحلے سے گزارا جا رہا ہے، تو اس مرحلے میں گزرتے ہوئے قرآن حکیم ان کی کچھ لغزشیں اور خطائیں بھی بیان کرتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک تو وہ بیان کیجیے کہ اس سارے مرحلے میں کیا لغزشیں اور خطائیں تھیں، اور دوسرا یہ کہ قرآن ان سے صرف نظر کیوں نہیں کر رہا، اسے تفصیل سے کیوں بیان کر رہا ہے۔ ہاں بالکل، اگر قرآن مجید کا پورا نقطہ نظر ہم صحابہ کی جماعت کے بارے میں یا ابتلاء اور امتحان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو سمجھنا چاہیں تو اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے، یہ بھی پہلو ہے۔ یعنی قرآن مجید جیسے یہ بتا رہا ہے کہ اہل ایمان کو استقامت، ہجرت، جہاد، برات، یہ امتحانات درپیش ہیں، جی اور اہل ایمان کی ایک جماعت ان معیارات پہ پورا اتر رہی ہے۔ کچھ اور لوگ، کمزور ایمان کے لوگ، منافقین، دوغلے لوگ، وہ ان معیارات پہ پورا نہیں اتر رہے۔ ایک طرف قرآن یہ امتیاز قائم کر رہا ہے، تو منافقین کو اور کمزور ایمان کے لوگوں کو مخلص اہل ایمان سے الگ کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، ایک عمل تو قرآن اپنے یا اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے تحت یہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا عمل وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو مخلص اہل ایمان ہیں وہ بھی سیکھ کر اور درجہ بدرجہ اپنی کارکردگی کو اور اپنے ایمان اور اپنے عمل کو بہتر کر رہے ہیں۔ صحیح، یعنی وہ جماعت بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہی ہے، ساتھ ساتھ لغزشیں بھی کر رہی ہے، ساتھ ساتھ کسی نہ کسی نوعیت کی کچھ کوتاہیاں بھی سرزد ہو رہی ہیں، انسانی حیثیت سے ہیں تو انسان۔ تو تربیت کا معاملہ، امتحان اور آزمائش کا معاملہ، اور یہ اس سنت کو دکھانا کہ اللہ تعالیٰ جب ایک جماعت کو منتخب کرتے ہیں اور بنیادی طور پر وہ اخلاص اور ایمان میں پورا اترتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو توجہ کے ساتھ، عنایت کے ساتھ، التفات کے ساتھ ساتھ اس کی کمیوں اور کوتاہیوں کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ بھی قرآن نے دکھایا ہے کہ اہل ایمان کی یہ جماعت بھی اللہ کی نظر میں مخلص اور مومن ہونے کے ساتھ ساتھ ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، انفرادی اجتماعی کمزوریاں ان میں بھی ہیں، اور خدا کی ان پر نظر ہے، اور وہ چونکہ چاہ رہا ہے کہ اس جماعت کو ایک خاص مقام دے، ایک خاص ذمہ داری دے، ایک خاص صلہ اور انعام دے، تو ان کمیوں سے، ان کوتاہیوں سے بھی اور ان لغزشوں سے بھی ان کو مبرہ کرنے کا عمل ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ قرآن کا زاویہ اس معاملے میں، یعنی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، آپ کو اس کے اسلوب میں اور اللہ تعالیٰ کا جو رویہ ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ جو تبصرے منافقین کے بارے میں کر رہے ہیں، جو زاویہ نظر ان کے بارے میں بیان کریں، اس میں آپ کو بڑا واضح فرق دکھائی دیتا ہے۔ منافقین پر تو اللہ تعالیٰ حکم لگا رہے ہیں، ان کی بد کرداری کو نمایاں کر رہے ہیں، اور زجر کا اور توبیخ کا پہلو اس میں نمایاں ہے۔ مخلص اہل ایمان جو صحابہ ہیں، ان کے لغزشوں کا یا ان کی بشری کمزوریوں کا جہاں بھی ذکر ہے تو آپ کو وہاں دکھائی دے گا کہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب بڑا مبنی بر التفات ہے، مبنی بر عنایت ہے۔ وہ غلطی اور
کمزوری پر بھی متنبہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ایک دلاسا بھی دے رہے ہیں، حوصلہ بھی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آئندہ احتیاط کرنا۔ تو یہ قرآن مجید نے یہ کام بھی کیا ہے، اور اس طرح آپ یعنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جماعت کا انتخاب کیا ہے اور اس کو ذمہ داری دی ہے، تو یہ بڑے بے لاگ طریقے سے کی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ کی سنت کا ایک بے لاگ اطلاق ہوا ہے۔ کوئی رعایت اگر اس جماعت کو اپنی یہ منصب سنبھالنے میں جس تربیت کی ضرورت تھی، اس میں کوئی رعایت نہیں کی گئی۔ اس نوعیت کے جو اہم مواقع ہیں قرآن میں، یہاں مختلف مواقع پر صحابہ کو یا جماعت صحابہ میں سے بعض لوگوں کو آزمائش پر پوری طرح کامیابی سے پورا اترنے میں کچھ رکاوٹیں پیش آئیں، تو زیادہ تر آپ کو وہ دکھائی دیتے ہیں بعض غزوات کے حوالے سے، جیسے مثلا غزوہ بدر ایک پہلا بڑا امتحان تھا ہجرت کے بعد۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بڑے ہی یعنی التفات کے انداز میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، وہ نکلنے سے تھوڑا گھبرا رہے تھے، اور یہ خواہش تھی کہ یہ نہ ہو اور جو مال و تجارت والا قافلہ ہے اس سے ہمارا ٹاکرا ہو جائے، لیکن جو جنگ کے لیے لشکر آئے اس سے ٹاکرا نہ ہو۔ تو میدان میں جانے سے گھبرانا یہ ایک انسانی فطرت ہے، اور اس کا اس موقع پہ ظہور ہوا ایک پہلو سے، تو قرآن مجید نے اس کا ذکر کر دیا، لیکن بڑا التفات کا انداز ہے، یعنی اس پہ کوئی اس طرح کا تبصرہ یا اس طرح کا حکم نہیں ہے جیسے منافقین پر آپ کو بعض مواقع پر۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ احد میں بھی ایسا ہی ہے، احد میں بھی بعض صحابہ کو میدان جنگ کی جو سختیاں تھیں اور اس پہ مشکل صورتحال تھی، تو اس میں ان کو وقتی طور پر پسپا ہونا پڑا، میدان چھوڑ کر پیچھے آنا پڑا۔ بالکل ٹھیک۔ بعض گروہ تھے جو میدان تک گئے ہی نہیں، جانے سے پہلے راستے میں واپس آ گئے، تو ان کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے، لیکن یہ قرآن کو اللہ کو معلوم ہے اور اس کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ دل میں مومن ہے مخلص۔ تو وہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ بالکل، یعنی اللہ اپنے بندوں کو جب آزماتا ہے تو ان کا اخلاص ثابت ہو جانے کے بعد تو پھر ان کی بشری کمزوریوں کی بھی رعایت کرتا ہے۔ اس طرح غزوہ حنین کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا، وہاں پر بھی ذکر کیا ہے کہ تم اس کام میں مبتلا ہو گئے کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے تو آج ہم شکست نہیں کھائیں گے، یہ اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اور مواقع پر ذکر ازواج مطہرات کو بعض مواقع پر عتاب کیا گیا، ان کی جو بعض فطری مطالبات یا خواہشات ہو سکتے تھے دنیاوی آسائش یا فراوانی کے حوالے سے، اس پر متنبع کیا گیا۔ بالکل، لیکن وہاں بھی اسلوب آپ کو بہت ہی پر التفات دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پیغمبر کے گھر والے، تم پر کسی قسم کا کوئی دھبا نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، بالکل ٹھیک، تم بالکل ایک پاکیزہ کردار کے طور پر لوگوں کے سامنے رہو۔ تو اس طرح کے جتنے مقامات ہیں، اچھا ان میں سے کئی موقع پر ساتھ ساتھ منافقین کا بھی ذکر ہے، تو وہاں آپ دیکھیں وہاں قرآن کا لب و لہجہ اور اسلوب بالکل بدل جاتا ہے، بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی بات کا جو آپ کے سوال کا بنیادی نقطہ تھا وہ اس کے حوالے سے یہی قرآن سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن نے ایک جماعت کا اگر انتخاب کیا ہے اور ایک امتحان سے گزار کر اس کو ایک ذمہ داری دی ہے، تو قرآن نے بے لاگ طریقے سے اس پورے مرحلے کو، اس پورے عمل کو بیان کر دیا ہے، اور اس میں اسلوب میں فرق روا رکھا ہے، لیکن اصلاح اور تربیت کا عمل بے لاگ طریقے سے ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو چھپانے کی یا اس میں آپ کہیں کہ کوئی رعایت کرنے کی کوشش قرآن نے نہیں کی۔ اسی سے جڑتا ہوا ایک سوال ہے کہ قرآن مجید کے اندر صحابہ کی جو تصویر نظر آتی ہے وہ انسانی تصویر نظر آتی ہے، وہ انسانی کردار چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ خطائیں بھی ہیں، لغزشیں بھی ہیں، کامیابیاں بھی ہیں، لیکن
اب ہمارے ہاں جو صحابہ کی پکچر ہے وہ اس سے مختلف ہے، تو اس میں فرق کیسے پڑا؟ قرآن تو دیکھیں نا، قرآن میں تو خدا اپنے کچھ بندوں کا ذکر کر رہا ہے، اور آپ کو یہ لگے گا کہ قرآن مجید جب اپنے یعنی انبیاء کا بھی ذکر کرتا ہے تو ان کی بھی ایک انسانی تصویر ہے، اس لیے کہ خدا اپنے بندوں کا ذکر کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ اس کے منتخب بندے ہیں، وہ ایک خاص قرب اور تقوی اور اس کے مقام پر فائز ہیں، لیکن خدا کے بندے ہیں۔ بالکل ٹھیک، خدا ان کا مواخذہ، محاسبہ، عتاب، زجر موقع بموقع اسی طرح کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بشری کمزوریاں، لغزشیں صادر ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھی اسی طرح ذکر کر رہا ہے، جی جی، صحابہ کا بھی اس طرح ذکر کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو صحابہ کے حوالے سے ایک خاص حساسیت ہے، وہ قابل فہم ہے اور اس کی بنیادیں ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ صحابہ کی جماعت کو جس طرح قرآن نے بیان کیا، جس طرح اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا، اس کے سارے پہلوؤں کو بیان کیا، ان کی ایمان اور اخلاص کو بھی بیان کیا، دینی کردار کی پختگی کو بھی بیان کیا، کچھ ان کی لغزشوں اور خطاؤں کا بھی ذکر کیا، عتاب اور زجر کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ پوری تصویر اگر توازن کے ساتھ اسی طرح ملحوظ رکھی جائے، اور ساتھ یہ بھی رکھا جائے کہ اس پوری تصویر کے ساتھ قرآن اس جماعت کے بارے میں کیا زاویہ نظر دے رہا ہے پڑھنے والوں کو، اس کی حیثیت کے لحاظ سے، بالکل ٹھیک، اس کے مقام کے لحاظ سے، اس کی خدا کی نظر میں جو مقام اور حیثیت ہے اس کے لحاظ سے، اگر وہ پوری تصویر میں یہ پوری ملحوظ رہے اور خدا کا جو مجموعی زاویہ نظر ہے وہ ملحوظ رہے، بالکل ٹھیک، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اصلاحات کی ہیں، کریکشنز کی ہیں، پھر وہ اتنا حساسیت کا موضوع نہیں بنتی۔ وہ اصل میں حساسیت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہماری تاریخ میں قرآن کا دیا ہوا یہ مجموعی زاویہ نظر جو اعتدال پر مبنی ہے وہ پوری طرح ملحوظ نہیں رہا۔ تو صحابہ کے بارے میں، صحابہ کی جماعت کے بارے میں مختلف اسباب سے ایسے رویے اور ایسے نقطہ نظر پیدا ہوئے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کے منشا سے بالکل لگا، اس سے متصادم ہے۔ تو اس تناظر میں پھر اچھا وہ ان ایسے بیانیوں میں صحابہ کے بارے میں پھر یہ چیزیں بھی شامل کی جاتی ہیں، یعنی جن چیزوں کو قرآن ایک التفات اور محبت کے ساتھ صحابہ کی اصلاح کے لیے بیان کر رہا ہے، اس کے ساتھ انہیں معافی اور مغفرت کے پروانے دے رہا ہے، ان چیزوں کو پھر تان کے اسلوب میں جی 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 ذکر کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو اس سے پھر ایک حساسیت پیدا ہوتی ہے جو میرے خیال میں برمحل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب گوتم بدھ ہیں، نانک ہیں اور حضرت مسیح ہیں، ان کے شاگردوں کو بڑی اہمیت حاصل رہی ان کی روایت میں، اور ان کی شاگردوں سے ہی ان کی روایت کو ڈیولپ کیا گیا، لیا گیا۔ لیکن ہماری روایت میں مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہوا جس کے ہاں صحابہ سے بالکل بے اعتنائی کا رویہ پیدا ہوا، حتیٰ کہ تحقیر کا اور تنفر کا رویہ بھی سامنے آتا ہے۔ کیا تاریخ میں پہلے بھی کبھی ایسے ہوئے اتنی بڑی شخصیت ہو اور ان کے شاگردوں کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کیا گیا؟ ہماری روایت میں یہ رویہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تاریخ میں اس سے پہلے مختلف مذاہب میں وہ تھوڑا تفصیل میں دیکھنا پڑے گا، ہمیں نہیں پتہ کہ گوتم بدھ کے کون سے، ظاہر ہے کچھ معاون لوگ ہوں گے، شاگرد ہوں گے جن سے تعلیم پھیلی، لیکن وہ مجموعی طور پر کون لوگ تھے، کیا کردار تھا، ہمیں اندازہ نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں تو دو اسباب تاریخی طور پر نظر آتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں کہ اس جماعت کے بارے میں منفی رویہ کیوں پیدا ہوا۔ پہلی بڑی وجہ تو آپ کو یہ لگتی ہے، اور آگے چل کر جب ہم بات کریں گے تفہیم الاثار کے تحت کہ صحابہ کے عہد میں مختلف ایمانی اور اعتقادی مباحث جب پیدا ہوئے
اور اس میں مختلف گروہوں نے جن کا پس منظر دوسری تہذیبیں تھیں، دوسرے فلسفے تھے، انہوں نے اسلام میں آ کر اسی طرح کی بحثیں، اس طرح کے سوالات اٹھانے کی کوشش کی، صحیح، اور دینی تصورات کو وہ رنگ دینے کی کوشش کی جو مختلف فلسفوں سے متاثر ہے. ٹھیک ہے. تو ان سب کو جو رکاوٹ بڑی درپیش آئی اپنے خاص فلسفوں اور تاثرات اور تصورات کو فروغ دیں، وہ یہی تھی کہ صحابہ کی جماعت تو وہ بات نہیں کہہ رہی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ان کی پوزیشن بالکل مختلف ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں آگے ہم دیکھیں گے کہ اپنی امت کو جو تلقین کی وہ یہ تھی کہ میں ایک طریقے پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور مسلمانوں کی جماعت اس پر قائم ہے. تو سیاسی طور پر بھی اس جماعت کے اور اس کے مجموعی فیصلوں سے انحراف تو وہ امت میں تفریق پیدا کرے گا، اور دین کے معاملے میں بھی اگر اس جماعت کے دینی مزاج اور دینی فیصلوں سے جو میری قائم کردہ روایت پر، سنت پر مبنی، ان سے جب لوگ انحراف اختیار کریں گے تو دینی فتنے پیدا ہوں. بالکل ٹھیک. تو ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ ان نئے اعتقادی اور فکری فتنوں کو اپنی بات پہ وزن پیدا کرنے کے لیے کوئی چارہ اس کے سوا نہیں تھا کہ وہ صحابہ کی دینی حیثیت اور ان کے دینی فہم کو چیلنج کریں. بالکل ٹھیک. اس کو نگیٹ کریں. صحیح. تو ایک تو اس عنصر نے صحابہ کے بارے میں ایک منفی. دوسرا، صحابہ کے مابین آزمائش کے اسی مرحلے کے تحت یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ صحابہ کی جماعت کی آزمائش حضور کے زمانے میں مکمل نہیں ہوگی، وہ آپ کے بعد بھی جاری رہی. ٹھیک ٹھیک. اور جیسے حضور کے زمانے میں بعض موقعوں پر آزمائش میں ایک طرح کی کمزوری اجتماعی طور پر ہوئی، وہ آزمائش بعد میں بھی جاری رہی، اور بعض مرحلوں پر وہ آزمائش نے بڑی نازک شکل اختیار کر لی. صحابہ کی جماعت میں سیاسی بنیاد پر اختلاف، تقسیم اور قتال تک معاملہ پہنچ گیا. تو اس قتال سے جو تفریق پیدا ہوئی، جس میں دونوں طرف صحابہ تھے، جی، وہ آگے چل کر پھر جب مختلف کلامی اور سیاسی گروہوں کی بنیاد بنی تو اس سے کچھ ایسے زاویہ نظر پیدا ہوئے جو مجموعی طور پر صحابہ کی جماعت کے بارے میں یا صحابہ کی ایک جماعت کے مقابلے میں دوسری جماعت کے بارے میں منفی تاثر اور نقطہ نظر پر مبنی تھے، اور ان میں بھی یہ توازن ملحوظ نہیں رکھا گیا کہ ایک آزمائش میں ایک جماعت کو پورا اترنے میں کچھ مشکل پیش آئی، لیکن اس سے اس کا جو مجموعی مقام ہے اور جو حیثیت اللہ اور رسول نے اس کو دی ہے اس پر زد نہیں پڑتی، اور اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. جب یہ تربیت کا مرحلہ صحابہ اس تربیت کی بھٹی سے گزرے اور قرآن مجید نے اس مرحلے سے انہیں گزارا اور ساری ردات بیان کی ہے، تو اس کے بعد ان کو جو مناسب یا ان کے ذمہ داری عائد کی گئی تھی قرآن کی نظر میں وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے شہادت کے عنوان سے، یعنی جماعت صحابہ کو رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اور دنیا کی قوموں کے درمیان ایک درمیانی جماعت کی حیثیت حاصل ہے. تو قرآن اس کو ایک تو اس عنوان سے بیان کرتا ہے کہ تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اور جس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ ایک ایسی امت کی ذمہ داری ہے جو بہترین امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہیں اس مقام پر کھڑا کیا گیا ہے اور تم یہ ذمہ داری ادا کرو گے، اور اس کی بدولت خدا کی نظر میں تم خیر امت. اسی کو قرآن مجید دوسری جگہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک درمیانی جماعت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دین تم تک پہنچایا، تمہارے اندر کافر اور مسلم کا امتیاز کیا، منافق اور مخلص کا امتیاز کیا، تمہیں یہ پورا دین سکھا کر ایک امت کی تاسیس کی.
اس کے بعد رسول کی ذمہ داری مکمل ہو گئی، لیکن خدا کی اس امت کی تاسیس سے جو مقصود ہے اس کو تم نے آگے بڑھانا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو تم اب یہ کام دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ کرو گے۔ رسول نے جو شہادت تم پر قائم کی، یہ شہادت تم نے دنیا کی باقی قوموں کے سامنے ادا کرنی ہے۔ تو شہادت علی الناس، اللہ کے دین کو اسی طرح بے کم و کاست دنیا کی قوموں تک پہنچانا، اپنی اجتماعی حیثیت میں، اپنی مجموعی حیثیت میں، یہ منصب بھی ہے، یہ ذمہ داری بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کے لیے بیان کی۔ بہت شکریہ۔ آج بھی آپ نے تفہیم الآثار کے حوالے سے جو صحابہ کی حیثیت ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی ہے، اور قرآن مجید کے تناظر میں کچھ اور نئے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے وقت عنایت فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو پھر اگلی نشست میں تکلیف دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔